جب پیر صاحب اندر چلے گئے، کوٹھڑی کے باہر بیٹھے، غازی صاحب کے چہرے پہ نظر گئی تو کچھ یاد نہ رہا، اور ان کے چہرے میں، ان کے حسن میں ایسے مرعوب ہوئے کہ بے ساختہ سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ یاد رکھیے کہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی ایک اچھے قاری اور حافظ بھی تھے، مگر جب غازی صاحب کے چہرے میں ایسے ڈوبے، سورہ یوسف پڑھنے لگے تو بار بار گلو گیر ہو کے رک جاتے۔ تو اس پر غازی صاحب نے کہا کہ پیر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوبارہ شروع کیجئے۔ پیر صاحب نے ایسا ہی کہا، مگر پھر گلو گیر ہو کے روتے ہوئے خاموش ہو جاتے۔ اس وقت غازی صاحب جو کہ ظاہراً علم حاصل نہیں کیا ہوا تھا، پڑھے لکھے نہیں تھے، پیر صاحب کو صحیح لقمے دیتے رہے اور سورہ یوسف پڑھنے میں پوری مدد کی۔ پیر صاحب نے سورہ یوسف پڑھی اور باہر تشریف لے آئے۔ مریدین نے کہا حضرت کیا ماجرا پیش آیا؟ پیر صاحب نے فرمایا کیا بتاؤں کہ کیا ماجرا پیش آیا؟ ارے کون کہتا ہے کہ علم دین پڑھا لکھا نہیں ہے؟ اللہ رب العزت نے علم دین کو علم لدنی سے مالا مال کر رکھا ہے۔ میں علم و دین کے لبادے میں کسی اور ہی شخصیت کو دیکھتا ہوں۔ 30 اور 31 اکتوبر کی درمیانی شب غازی صاحب کی کوٹھڑی کے باہر جس شخص کی ڈیوٹی تھی میاں والی میں، اس کا نام نواب دین تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا، ان غازی صاحب کا معمول تھا ساری رات سر بسجود گزار دیا کرتے تھے، مگر کہتا ہے کہ جب میں نے رات کے پچھلے پہر جا کر تہجد کے وقت کوٹھڑی میں دیکھا، غازی صاحب کوٹھڑی میں نہیں تھے۔ بے چینی ہو گئی، پوری جیل میں کھلبلی مچ گئی، جیلر تک خبر چلی گئی، مگر اچانک جب سارے آئے دیکھا غازی صاحب اپنے مسلح پر تشریف فرما ہیں اور ان کے قریب ایک ایسی شخصیت کھڑی ہے، نورانی شخصیت جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے۔ دیکھتے ہی ان کا سر غازی صاحب کے، ان کا ہاتھ غازی صاحب کے سر پہ تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھی غائب ہو گئے۔ 1348 ہجری 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات مجسٹریٹ نے غازی صاحب سے ان سے آخری خواہش پوچھی۔ انہوں نے کہا صرف 2 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہتا ہوں۔ جیلر بھی موجود تھا، گورنر ڈی ماؤنٹ مورنس بھی موجود تھا جو پنجاب کا گورنر تھا، اور دوسرے بہت سے لوگ موجود تھے۔ غازی صاحب کوٹھڑی سے نکلے، تیز قدموں کے ساتھ تختہ دار کی طرف مسکراتے ہوئے بھاگتے گئے۔ جب نفل ادا کیے تو تیزی میں نفل ادا کیے۔ اس وقت جو جیلر، اس کا سادات گھرانے سے تعلق تھا، وہ آیا اور غازی صاحب کے قدموں سے لپٹ گیا اور کہا اے رسول اللہ کے شہزادے، تجھے اس کا واسطہ ہے جس کی خاطر اپنی جان قربان کرنے جا رہا ہے، مجھے 2 سوالوں کا جواب دے دے ورنہ ساری عمر تشنگی رہے گی۔ فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ رات کو کمرے میں روشنی کیا تھی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم آج تک دیکھتے رہے ہیں جو بھی تختہ دار تک آتا تھا اسے گھسیٹ کر تختہ دار تک لے جایا جاتا تھا، مگر آپ کی کنڈیشن تو عجیب ہے، ہم خود ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئے ہیں، آپ بھاگتے آ رہے ہیں اور تیزی سے نفل ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت غازی صاحب نے فرمایا سنو، وہ رات کو میرے کمرے میں روشنی حضرت علی شیر خدا تھے جو مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے تھے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا ہے غازی اتنی دیر، جلدی آ جا، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور میں تیزی سے نفل اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ یہ جو پھندا ہے یہ ظاہراً پھندا ہے، مگر یہ وہ پردہ ہے جو میرے اور آقا کے درمیان اٹھنے والا ہے۔ اتنے میں کہا وہ دیکھو سینکڑوں فرشتے میرے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں، عاشق حق کو تختہ دار پر کھینچ کر واصل باللہ کر دیا گیا ہے۔ موت کیا، موت کی اذیت کیا ہے موت کیا، موت کی اذیت کیا ہے، غم کیا ہے، بلا ہے کیا، مصیبت کیا ہے، آقا کی محبتوں کی سرشاری میں ہے دار کیا، دار کی حقیقت کیا ہے۔ غازی صاحب کو کیونکہ اس وقت ان کا ملی بھگت تھی انگریزوں اور ہندوؤں کی، غازی صاحب کو میاں والی کی لاوارثوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں بہت جلسے جلوس ہوئے، مگر ایک فائنل جو ایک قیادت گئی علامہ محمد اقبال کے انڈر، گورنر ڈی ماؤنٹ مورنس سے ملے، 3 ہفتے گزر چکے تھے۔ گورنر نے کہا کہ اگر آپ کو میت حوالے کر دی گئی تو اس کے نتیجے میں جو فسادات ہوئے اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ علامہ محمد اقبال قربان جاؤں کہا کہ اگر اس کے نتیجے میں 1 سوئی کا بھی نقصان ہوا آپ اقبال کی گردن کو قلم کر دینا۔ مورخین نے لکھا ہے اس وقت علامہ محمد اقبال کی نبیدہ آنکھوں میں سے جلال ٹپک رہا تھا۔ میت کو لینے علامہ محمد اقبال میاں تالے مند وہ بھی گئے،
جب گورکن نے قبر کھودنا شروع کی اس وقت علامہ اقبال بھی ساتھ کھڑے تھے. جب بیلچہ قبر کی سلیٹ سے ٹکرایا تو علامہ اقبال کی بے چینی اور بڑھ گئی, دیوانہ وار گورکن کو دھکا دیا اور سلیٹ جب اکھاڑی تو اس وقت غازی صاحب کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا. 3 ہفتے گزرنے کے باوجود بھی اس عاشق حق کی میت سے خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی تھیں. پوری قبرستان کو ایک محصور کن خوشبو نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. غازی صاحب کا جنازہ بڑے بڑے عظیم مفکرین پڑھنے آئے کیونکہ عاشق کا جنازہ تھا اور رخصت کرنے والے بھی عشاق تھے. غازی صاحب کے جنازے میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے شرکت کی. غازی صاحب کے جنازے میں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری نے شرکت کی. غازی صاحب کے جنازے میں علامہ محمد اقبال نے شرکت کی اور سید دیدار علی شاہ الورا نے شرکت کی. پیر مہر علی شاہ صاحب اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں غازی صاحب کے میت کو کندھا دوں. اس وقت مریدین نے کہا حضرت آپ ضعیف العمر ہیں, آپ کی عمر کا تقاضا ہے, رش بہت ہے, کیونکہ جلوس 5.5 میل لمبا تھا جنازے کا اور ان کے اتنا جان نہیں بولن دی. انہوں نے کہا حضرت کیا معاشرہ پیش آیا؟ پیر صاحب نے فرمایا ارے جس جنازے کو کندھا دینے والے خود صحابہ کرام ہو اور ادھر آقا دو جہاں بھی تشریف فرما ہو, ادھر میرے لیے کی کیا اوقات ہے کہ وہ کندھا دیتا پھرے. پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی کسی سے پیچھے نہیں رہے. جماعت علی شاہ صاحب آئے, مریدین نے کہا پیر صاحب آئے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ. پیر صاحب نے فرمایا ارے چہرے سے نہیں, اس عاشق حق کے قدموں سے کپڑا ہٹاؤ. جب قدموں سے کپڑا ہٹایا گیا وہ پیر جماعت علی شاہ جس نے 77 حج کیے تھے اور داڑھی میں چاندی آ چکی تھی, اپنی داڑھی 21 سالہ جوان کے قدموں میں رکھ کر کہا ارے جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ تو یہ کر گیا. اقبال نے کہیں کہا تھا حاضرین محترم کہ طے شود جادہ 100 سالہ باہ گاہے, کہ بعض اوقات صدیوں کا سفر ایک آن میں طے ہو جاتا ہے یا میلوں کا سفر جھٹ سے طے ہو جاتا ہے. ارے غازی علم الدین شہید نے اس تیزی اور سرعت کے ساتھ صدیوں کا سفر طے کیا کہ ارباب زہد و تقوی اور اصحاب منبر و محراب بس دیکھتے ہی رہ گئے. اس جوان نے پہلا قدم انارکلی اسپتال روڈ پر رکھا جہاں اس نے راجپال کو واصل جہنم کیا اور دوسرے ہی قدم میں سیدھا جنت الفردوس میں داخل ہو گیا. اسی جنت کی تلاش میں ہزاروں قافلے سرگرداں پھرتے ہیں, کئی سر پٹکتے رہے, کئی خیال جنت میں سرشار رہے, کئی سربا گریباں رہے, ہزاروں صوفی و ملا وقف دعا رہے. خدا ان سب کی عبادت ضرور قبول کرے گا, لیکن غازی علم الدین کا مقصوم تو دیکھیے, نہ حج کیا نہ عمرہ کیا, نہ چلہ کیا نہ مجاہدہ کیا, نہ دین میں کشکا کھینچا نہ حرم کا مجاور بنا, نہ کنز و قدوری کھول کر دیکھی, نہ رازیوں کشاف کا مطالعہ کیا, نہ حزب البحر کا ورد کیا, نہ اسم اعظم کا وظیفہ پڑھا, نہ مکتب میں داخلہ لیا, نہ کسی خانقاہ کا راستہ دیکھا, نہ تبلیغی گشت کیے, نہ مسجد کے لوٹے بھرے. اسے پاک بازی کا خبط نہیں, محبوب حجازی سے ربط تھا. وہ تسبیح بدس نہیں, مست میں الست تھا. وہ فقیر مسند درا نہیں, فقیر سر راہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اس نے مصلیت کیشی سے نہیں جذبہ درویشی سے کام لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے چنین و چنا کے دائروں سے نکل کر کون و مکان کی وسعتوں تک جا پہنچا. وہم و گما کی خاک جھاڑ کر ایمان و عشق کے نور میں ڈھل گیا. نہ جانے ہاتف غیب نے چپکے سے اس کے کان میں کیا بات کہی تھی, پل بھر میں دل کی کائنات بدل گئی. کسی شاعر نے کہا تھا کہ پروانے کا حال اس محفل میں ہے قابل رشک اہل نظر, ایک شب میں یہ پیدا بھی ہوا اور عاشق بھی ہوا اور مر بھی گیا. غازی صاحب کو قبر میں اتارنے کے لیے علامہ محمد اقبال اور سید دیدار علی شاہ الورا تھے. جب میت کو قبر میں اتارا گیا, ناظرین نے اتنی پھول کی پتیاں بکھیریں کہ غازی صاحب کی میت پھول کی پتی میں ڈھک گئی. اس وقت قربان جاؤں علامہ محمد اقبال کے الفاظ سنیے. کھڑے ہو گئے, جملہ سلیوٹ کرتے ہوئے, غازی صاحب کو سلیوٹ کرتے ہوئے کہا رسول اللہ کے شہزادے, رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کر میرا سلام عرض کر دینا. حسین کاشمیری کہتا ہے افائے عہد کا کرینہ سیکھو, افائے عہد کا کرینہ سیکھو, زہر اب صداقتوں کا پینا سیکھو, ہر لحظہ رہے نبی کی حرمت ملحوظ, غازی کی طرح مر کے جینا سیکھو. والسلام.